دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ذرا تصور کریں ایک ایسا دن جب زمین زور زور سے ہل رہی ہوگی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہوں گے، سمندر ابل رہے ہوں گے، آسمان پھٹ رہا ہوگا اور انسان حیرت اور خوف میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہر انسان کے دل میں ایک ہی سوال ہوگا، آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہی وہ دن ہے جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق قیامت ایک حقیقت ہے۔ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں، بلکہ ایک ایسا دن ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قیامت کیا ہے، قیامت کیوں آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں اور قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم قیامت کے دن کی ایک ایسی حقیقت بیان کریں گے جو ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت دراصل وہ دن ہے جب اللہ تعالی پوری کائنات کو ختم کر دیں گے اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک دن مر جاتا ہے، لیکن موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اسلام کے مطابق موت صرف ایک مرحلہ ہے، اصل زندگی قیامت کے بعد شروع ہوگی۔ قرآن مجید میں قیامت کا ذکر سینکڑوں مرتبہ آیا ہے۔ قرآن قیامت کو مختلف ناموں سے بیان کرتا ہے: یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الدین، یوم الفصل۔ ان سب کا مطلب ایک ہی ہے، وہ دن جب انسان کو اس کے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں انسان جو بھی کرتا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے، ہر چھوٹا اور بڑا عمل اللہ کے علم میں ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال ہر دور کے انسان نے پوچھا ہے۔ لوگ ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ لیکن قرآن مجید اس سوال کا ایک واضح جواب دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ کوئی انسان، کوئی فرشتہ حتی کہ نبی بھی قیامت کا صحیح وقت نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالی کا ایک راز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص قیامت کی صحیح تاریخ نہیں بتا سکتا۔ قیامت کیوں آئے گی؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ آخر اللہ تعالی دنیا کو ختم کیوں کریں گے؟ اس کا جواب انصاف ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ظلم کرتے ہیں اور انہیں سزا نہیں ملتی۔ بہت سے مظلوم ایسے ہوتے ہیں جنہیں انصاف نہیں ملتا۔ کبھی کبھی ظالم طاقتور ہوتا ہے اور مظلوم کمزور، لیکن اللہ تعالی کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اس دن رائی کے دانے کے برابر عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ایک چھوٹا سا اچھا کام بھی کیا ہوگا تو اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر کسی نے ظلم کیا ہوگا تو اسے بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کی نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلی چھوٹی نشانیاں اور دوسری بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں میں علم کا کم ہونا شامل ہے۔ ایک وقت آئے گا جب لوگ علم رکھنے والوں کی قدر نہیں کریں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ سچ سے زیادہ جھوٹ پر یقین کریں گے، وقت تیزی سے گزرنے لگے گا، لوگوں کو لگے گا کہ دن بہت جلدی گزر رہے ہیں، دنیا میں ظلم بڑھ جائے گا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں گے۔ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں یہ نشانیاں واضح نظر آتی ہیں۔ بڑی نشانیاں۔ قیامت سے پہلے کچھ بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ ان میں دجال کا ظہور شامل ہے۔ دجال ایک ایسا شخص ہوگا جو لوگوں کو دھوکہ دے گا اور خود کو بہت طاقتور ظاہر کرے گا۔ ایک اور بڑی نشانی حضرت عیسی علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ آنا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور دجال کو شکست دیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جو زمین پر بہت زیادہ فساد پھیلائے گی۔ ایک اور بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کیسے شروع ہوگی؟ قیامت اس وقت شروع ہوگی جب اللہ کے حکم سے فرشتہ اسرافیل سور پھونکیں گے۔ سور ایک خاص قسم کا سینگ ہے۔ جب یہ پھونکا جائے گا تو پوری کائنات میں زبردست تبدیلی آ جائے گی۔ زمین ہلنے لگے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابلنے لگیں گے، ستارے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے۔ یہ منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
सब इंसान मर जाएंगे। सूअर फूंके जाने के बाद जमीन पर मौजूद हर इंसान मर जाएगा। कोई अमीर नहीं बचेगा, कोई बादशाह नहीं बचेगा, कोई ताकतवर नहीं बचेगा। दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी। दोबारा जिंदा होना, कुछ वक्त के बाद अल्लाह ताली दोबारा सूअर फूंकने का हुक्म देंगे। उसके बाद तमाम इंसान अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। लोग हैरान होंगे और कहेंगे हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया। यही वो लम्हा होगा जब इंसान को यकीन हो जाएगा कि कियामत आ चुकी है। मैदान हशर, तमाम इंसानों को एक बहुत बड़े मैदान में जमा किया जाएगा जिसे मैदान हशर कहा जाता है। यहाँ हर इंसान अकेला होगा, न उसके पास दौलत होगी न ताकत, सिर्फ उसके अमाल उसके साथ होंगे। क़यामत के दिन इंसानों का हाल, हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सूरज इंसानों के बहुत करीब होगा। लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। कुछ लोगों का पसीना टुकनों तक होगा, कुछ का घुटनों तक, और कुछ लोग अपने पसीने में डूब जाएंगे। अमाल का हिसाब, क़यामत के दिन हर इंसान को उसका नामा अमाल दिया जाएगा। जिस शख्स को दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा वो खुश होगा, और जिसे बाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा वो सख्त परेशान होगा। यही वो लम्हा होगा जब इंसान को अपनी जिंदगी के अमाल याद आएंगे। पल सिरात, क़यामत के दिन एक पल होगा जिसे पल सिरात कहा जाता है। ये पल जहन्नम के ऊपर होगा। हर इंसान को इस पल से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे, कुछ आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगे, और कुछ लोग इस पल से गर जाएंगे। जन्नत और जहन्नम, आखिर में अल्लाह ताली इंसानों के अमाल के मुताबिक फैसला करेंगे। नेक लोग जन्नत में जाएंगे जहां हमेशा की खुशी होगी, और बड़े लोग जहन्नम में जाएंगे। दोस्तों, क़यामत का दिन एक हकीकत है। हम नहीं जानते कि वो कब आएगी,